بسم اللہ۔ سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں سبھی کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش و خرم رکھے۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسلم ورلڈ کے جانے مانے مسلم کمانڈر، ایوبی ڈائنیسٹی کے فاؤنڈر، ناقابل فراموش سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا نور الدین زنگی ایک کمانڈر تھے، اس لیے بچپن سے ہی انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو ہر جنگ میں اپنے ساتھ میں ہی رکھا۔ 1100 میں اسلامی سلطنت الگ الگ حکومتوں میں بٹ چکی تھی۔ عباسیدز کا کنٹرول صرف بغداد تک ہی باقی رہ گیا تھا، جبکہ عراق کے بہت سے شہر اور سیریا کے علاقوں میں آٹونومس اور سیلف گورنڈ حکومت شروع ہو چکی تھی۔ اس زمانے میں مصر یعنی موجودہ ایجپٹ پر فاطمیدس خلافت کی حکومت تھی، جو کرپشن اور بہت سی دوسری کمیوں کی وجہ سے بہت ہی کمزور پڑ چکی تھی، جبکہ بیت المقدس پر صلیبی یعنی کروسیڈرز کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ایسے میں نور الدین زنگی، جو کہ صلاح الدین ایوبی کے چچا تھے، انہوں نے مصر کی حکومت، جو کہ فاطمیدس خلافت تھی، اس کی مدد کے لیے اپنے فوجی فوراً بھیجے، جس کے کماندار صلاح الدین ایوبی ہی تھے۔ تب فاطمیدس حکومت کو مصر سے اکھاڑ پھینکا اور خود صلاح الدین ایوبی وہاں کے گورنر بن گئے۔ صلاح الدین ایوبی وہاں کے گورنر بنتے ہی قاہرہ، جو کہ کیرو کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں کا سارا خزانہ غریبوں، محتاجوں، ناداروں، بیواؤں، یتیموں اور غریب طبقے کے لوگوں میں بانٹ دیا گیا، جس کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی اب مصر کے لوگوں کی نظر میں ایک عزت دار گورنر بن گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے چچا نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سیریا سازشوں کا گڑھ بن گیا، اسی لیے فوراً صلاح الدین ایوبی نے مصر کو ایک الگ سلطنت بنا دیا۔ انہوں نے دمشق پر حملہ کیا اور مصر سے لے کر شام یعنی سیریا تک ایک بڑا علاقہ جیت لیا، لیکن اس بڑے علاقے کے فتح کرنے کے بعد بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظریں اب بیت المقدس کی طرف جا ٹکیں، جہاں موجودہ صلیبی حکومت ان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئی تھی۔ صلیبیوں نے جولائی 1099 میں بیت المقدس پر قبضہ جما لیا۔ ہسٹری بتاتی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے صلح کرنے کی ہر دم کوشش کی، کیونکہ ان کا مقصد لڑنا نہیں تھا بلکہ اتحاد ہی تھا، لیکن صلیبیوں نے ہر بار صلح کے معاہدے توڑ دیے۔ ایونچولی صلاح الدین ایوبی نے 1177 میں فلسطین پر حملہ کر ہی دیا۔ حملے کے شروعات میں سلطان نے کئی قلعے فتح بھی کیے، لیکن فوج کی کمی کے بعد انہیں جنگ میں پہلی بار ناکامی دیکھنے کو ملی، لیکن وہ اس ناکامی سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جون 1179 میں جب صلیبیوں نے دمشق پر حملہ کیا تو سلطان نے اس موقع پر اپنی فوج کے سامنے ایک یادگار اسپیچ دی، جس نے ان کے حوصلے بلند کر دیے۔ اس جنگ میں صلیبیوں کو بہت بری ہار ہوئی، جس کے بعد رحم کی درخواست پر سلطان نے معافی دے ہی دی اور صلح کر لی، لیکن 1184 میں گائے آف لوزائنن کی حکومت کے آتے ہی مسلمانوں کے ساتھ ہوئے معاہدے توڑ دیے گئے اور فلسطین میں مسلمانوں کے خلاف پھر سے کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ ایسے میں جب حجاج کے قافلوں پر حملے شروع کر دیے اور انہیں لوٹنا شروع کر دیا تو سلطان نے صلیبیوں کے خلاف جنگ کا ارادہ کر ہی ڈالا۔ دمشق سے لے کر مصر تک اور دنیا بھر کے مسلمان ممالک سے جمع کی گئی فوج، ایک بڑی فوج کے ساتھ جولائی 1187 میں سلطان نے صلیبیوں پر حملہ کیا اور صلیبیوں کو ہرا بھی دیا، اور آگے بڑھ کر ہفتے بھر کی ایک زوردار لڑائی کے بعد بیت المقدس کو فتح بھی کر لیا۔ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ سلطان جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے پاس کفن دفن کے لیے بھی پونجی یا رقم نہیں موجود تھی۔ سلطان کے وارثوں نے مصر اور دمشق میں ایوبی ڈائنیسٹی کی نام سے حکومت کی، جو بعد میں 1250 میں دوسری ڈائنیسٹیز کے آنے سے ختم ہو گئی۔ ویئرز، امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے ضرور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ نالج یہاں سے ملی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور ان کا بھی خیال رکھیں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ شکریہ۔